رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخصوں کی جھگڑے کی وجہ سے جو ہے اس رات کی جو ہے متعین ہونے کو ہٹا لیا گیا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے ناظرین کرام کہ جو مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں، خاندانوں کے جھگڑے ہوتے ہیں، اور جو آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں، اس سے اللہ رب العزت کی جو خیریں پھیلنے والی ہوتی ہیں اور جو رحمتیں نازل ہونے والی ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو روک لیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں مسلمانوں کی وجہ سے جو ہے آپس کے اختلافات اور لڑائیوں کی وجہ سے جو ہے مسلمان جو ہے وہ قحط کا اور پریشانی کا شکار ہیں۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک حدیث میں، اور دوسری ایک حدیث میں جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ اس رات کی جو ہے وہ نشانی علامتیں کیا ہیں۔ آتا ہے کہ اس رات کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ چاند جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ روشنی والا ہوگا، اور ٹھنڈک والا احساس، اور موسم جو ہے انتہائی درجے جو ہے نہ ٹھنڈا ہوگا نہ بہت گرم ہوگا، معتدل موسم ہوگا، اور جو ہے آپ اگر غور کریں گے تو جو ہے وہ آپ کو درخت جو ہے وہ جھکے ہوئے محسوس ہوں گے، ہر طرف فضا میں طمانیت ہوگی، اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ سمندر کا جو پانی ہوتا ہے اللہ رب العزت جو ہے اس کھارے پانی کو میٹھا فرما دیتے ہیں، اور جو ہے سورج جب طلوع ہوتا ہے تو وہ بغیر کرنوں کے، بغیر شعاؤں کے، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کی دو کرنیں دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، تو آج کی رات جو ہے یعنی شیطان کو یہ اس بات کی اجازت نہیں ہوتی، تو وہ بغیر جو ہے شعاؤں کی جو ہے وہ سورج طلوع ہوتا ہے، اور اس کی تپش بھی نہیں ہوتی، یعنی اس کے اندر جو تپش ہوتی ہے عام طور پہ وہ بھی نہیں ہوتی، اور جو ہے بارش ہوتی ہے، اور جو ہے کیچڑ کا سما ہوتا ہے۔ یہ ساری علامات ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب 7 کے عدد کے اندر جو ہے غور و فکر کیا تو میں دیکھتا ہوں کہ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں ہیں، 7 سمندر ہیں، اسی طرح بیت اللہ کا جو طواف کیا جاتا ہے اس میں 7 چکر ہیں، صفا و مروہ کی جو سعی کی جاتی ہے وہ جو ہے وہ 7 دفعہ ہے، 7 دفعہ اس کی سعی کی جاتی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں یعنی 27ویں شب کو دیکھتا ہوں تو 27ویں کے اندر 7 کا عدد پایا جاتا ہے، اور ہی حتی مطلع الفجر تک جو ہے 27 حروف بنتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں قرین قیاس یہ ہے کہ زیادہ قول یہ ہے کہ آج کی جو 27ویں شب ہے وہ شب قدر ہے، لیکن جیسے کہ میں نے بیان کیا کہ وہ یعنی ان طاق راتوں میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ اور ناظرین کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اس رات کی کوئی خاص عبادت آپ بیان کیجئے۔ آپ نے فرمایا اس رات کی خاص عبادت یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک تو دعا بیان کی کہ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، کہ اے اللہ آپ جو ہے معافی کو پسند کرتے ہیں اور ہم آپ سے معافی کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اور دوسری یہ کہ اللہم اجرنا من النار یا مجیر، کہ اللہ تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، اور دوزخ کے عذاب سے آپ ہی بچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ آخری جو عشرہ ہے یہ جہنم سے جو ہے وہ خلاصی کا عشرہ ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نوافل کا اہتمام کیا جائے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو آدھی رات جاگنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اگر وہی شخص جو ہے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ اہتمام کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو بقیہ آدھی رات کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ وہ اگر عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو گویا کہ پوری رات جو ہے اس کو جاگنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس رات کے اندر صرف جاگنا مقصد نہیں، جو آج کل ہم دیکھتے ہیں عام طور پر جو ہے کہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ صرف جاگنا ہی ہے، اور جاگ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور جو ہے باہر گھوم رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، تو یہ یعنی صرف جاگنے سے مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے، قیام سے مراد کیا ہے؟ نوافل پڑھے، زیادہ زیادہ لمبی نوافل پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور جو ہے اہتمام کریں نوافل کا اور تلاوت کا اہتمام کریں، اور اگر فضول گفتگو سے، جلسے لگانے سے، فضول بیٹھکیں لگانے سے جو ہے بہتر یہ ہے کہ آدمی تھوڑی سی عبادت کرے اور جو ہے رات کو سو جائے۔ امید کریں گے کہ انشاءاللہ جو شخص اس طریقے سے اس رات کو گزارے گا اللہ رب العزت اس کو جو ہے شب قدر کے جو ہے وہ تمام کے تمام فضائل عطا فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں آپ دونوں کی خدمت میں بہت بہت سلام کہتی ہوں۔ بہت شکریہ جی، وعلیکم السلام۔
اور آپ ماشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے, آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. بہت شکریہ جی آپ کا. تو میں نے 2-3 بار آپ لوگوں کو فون بھی کیا ہے, تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, میں دلی شکریہ آپ کا ادا کرتی ہوں جی جی کہ آپ نے میرے بہت زیادہ مسائل حل کیے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت زیادہ سبق سیکھنے کو ملا ہے مجھے جی. اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو, رشتے داروں کو جو بھی ہے وہ ان کو آپ اللہ تعالیٰ. بہت شکریہ میری بہن آپ کا اتنی دعائیں دینے کا, آپ کا بہت شکریہ آپ کا. کوئی سوال ہے آپ کا؟ کوئی سوال ہے آپ کا؟ ہاں جی, میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ, میں میسج دینا چاہتی ہوں کہ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو. بہت شکریہ. اور بہت افسوس ہو رہا ہے کہ رمضان جا رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی لوگوں نے بہت زیادہ اس میں سے سبق سیکھا ہوگا. تو میں نے ایک قرآن پاک پڑھا ہے, اور میں چاہتی ہوں کہ حضور پاک کی خدمت میں وہ اس کا جو سوال ہے وہ آپ میرے لیے دعا کریں, میری امی کے لیے دعا کریں, میرے ابو مرحوم کے لیے دعا کریں, اور میرے سب بہن بھائیوں اور رشتے داروں کے لیے. انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں دعا کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. بہت شکریہ جی, شکریہ جی, بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. تھینک یو ویری مچ. دوسری کال لیتے ہیں جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی صاحب, میرے 2 سوال ہیں. جی جی. پہلے تو میری ایک بہن بیمار ہے جس کا نام ہے شفقت. جی. بہت زیادہ بیمار ہے. آپ اپنی دعا میں جی جی انشاءاللہ سب سے کہیں آخر میں ضرور دعا کریں, وہ بہت زیادہ بیمار ہے. جو لوگ سن رہے ہیں انشاءاللہ آپ نے کہہ دیا, لوگ انشاءاللہ دعا کریں گے, ہم بھی دعا کریں گے انشاءاللہ. ہاں جی. دوسرا میرا سوال یہ ہے بھائی صاحب, جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے جی تو اس کو اپنے ماں باپ کا حکم زیادہ ماننا چاہیے یا اپنے خامد کا؟ ٹھیک ہے, بیان کرتے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ہاں جانے سے اگر کوئی لڑائی جھگڑے چلتے رہتے ہیں تو کیا ہم ان کے گھر جانا کم کر سکتے ہیں, اسی وجہ سے کہ کوئی ہم سے زیادتی نہ ہو جائے. اگر ادھر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو ہم سے نہ زیادتی ہو جائے تو ہم ان کے گھر جانا کم کر سکتے ہیں. جی. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ بس جی. بہت شکریہ جی. میری بہن کے لیے ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ. اچھا, خدا حافظ. اللہ حافظ جی. ایک اور کال لیتے ہیں جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی, میں ایک سوال پوچھنا تھا. جی جی پوچھیں. جی, جڑا وہ نہیں بالوں کے کلر لگاتے ہیں, جی جی, تو وہ کہنے لگائی تو اس کے ساتھ نماز ہو جاتی نہیں؟ ٹھیک ہے جی, بتاتے ہیں آپ کو. جی اوکے. بہت شکریہ جی آپ کا. اچھا صاحب, بالوں کے کلر کا کیا کہا ہے؟ بالوں میں کلر لگانے سے جو ہے وہ نماز ہو جاتی ہے اگر اس کے اندر کوئی ایسا کیمیکل ملا ہوا ہے جو حلال نہیں ہے, حرام چیز سے ملا ہوا ہے, تو پھر ایسا کیمیکل لگانے سے جو ہے پھر وہ نماز نہیں ہوگی. لیکن کوشش یہ کریں کہ جو بھی کلر لیں جو ہے وہ صحیح جو ہے اس کے اندر کوئی حرام چیز نہ ملی ہو. شیخ صاحب, یہ رشتہ داروں کے گھر جانے کا پوچھا ہے. میری بہن نے یہ سوال کیا ہے کہ رشتہ داروں کے پاس ہم بسا اوقات اس لیے نہیں جاتے کہ وہاں لڑائی جھگڑے غیبت کی باتیں ہوتی ہیں. یقیناً میری بہن ان سے اجتناب کرنا چاہیے, لیکن بہن بھائیوں سے روابط کسی صورت میں نہیں توڑنے چاہیے. یہ جو رات جس کے فضائل مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے اس میں یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے, لیکن جو دائم الخمر ہو, مستقل شراب پینے والا ہو, اس کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرماتے. جو اپنے والدین کا نافرمان ہو اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشش نہیں فرماتے. اور جو رشتوں کو قطع کرنے والا ہو, یعنی رشتوں کو توڑنے والا ہو, اس کی بخشش بھی اللہ کی ذات جو ہے وہ نہیں فرماتی. شرک کرنے والوں کی بھی بخشش نہیں ہوتی. تو رشتوں کو جوڑنے کی آپ کوشش کریں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپس میں مل جل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. میری ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ جی لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ کس کا کہنا زیادہ مانے ہے, خاوند کا زیادہ مانے یا اپنے والدین کا؟ تو میری بہن جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہو جانے کے بعد جو ہے وہ ایک دوسری زندگی شروع ہوتی ہے. تو جو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اپنے شوہر کا جو جائز ہے اور جو وہ صحیح اصولوں کے مطابق کوئی حکم دیتا ہے تو اس کا کہنا ماننا چاہیے. لیکن اگر وہ ایسے ہی فضول کے حکم دیتا ہے کہ جی اپنے والدین سے نہ ملو اور جو ہے نماز نہ پڑھو اور جو ہے نیک کام نہ کرو, یا اور کوئی گناہ کی بات کرتا ہے, تو پھر اس کے کہنا نہیں ماننا چاہیے. لیکن زیادہ کہنا جو ہے وہ شوہر کا ماننا چاہیے اور اپنے والدین کی ادب اور احترام ان کا زیادہ کرنا چاہیے. امید کرتے ہیں جی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. ایک دوسری کال لیتے ہیں جی. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. Hi, I've got 2 questions for you. جی جی. One is, you know, when you're on your periods, Yeah. you can't actually touch the Quran, but actually, can you actually view it on the computer and read it? Or if somebody else opens the Quran for you, can you actually read it? All right.
You have other question? Second question is, I've actually heard on your program that if your period they usually last from 3 to 10 days. I have a friend whose period lasts around 12 days. Okay. She doesn't fast in those first few days when she thinks that, oh, my okay, period is going to start. Are you allowed to fast, or do you actually have to stop fasting within that time? Because okay, then she's only keeping. Yeah, I understand your question. Yeah. Okay, thank you. Okay, thank you very much for your call. Thanks, bye. Thanks. اللہ حافظ. اچھا ایک اور ہیلو ایک اور کال لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی جی صاحب. ان کے 2 سوال تھے. ایک تو انہوں نے پوچھا ہے وہ پیریڈ سے متعلق. ایک میری بہن آپ نے 2 سوال پوچھے ہیں. ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ جی پیریڈ کے اندر جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ کمپیوٹر پہ دیکھنا اور اس کو پڑھنا. تو میری بہن جب حالت ایام ہوتے ہیں پیریڈ کی جو حالت ہوتی ہے اس حالت کے اندر قرآن کو چھونا اور قرآن کو پڑھنا جو ہے دونوں ممنوع ہوتے ہیں. چاہے وہ آپ کمپیوٹر سے دیکھ کے پڑھیں یا قرآن شریف سے دیکھ کے پڑھیں یا بغیر دیکھے پڑھیں, جیسے بھی اس کو چھونا اور اس کو پڑھنا جو ہے وہ دونوں منع ہے, چاہے وہ کمپیوٹر ہو. دوسرا سوال آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جی آپ کی دوست ہے اور اس کے جو ہے وہ 10 دن سے زیادہ یعنی 2 دن 12 دن ہو گئے اور اس نے وہ 2 دن بھی جو ہے اس نے روزے نہیں رکھے, تو میری بہن اس کو ان 2 روزوں کی جو ہے وہ اس کو قضا رکھنی ہو. 12 یعنی 10 تو جو اس کو شرعی طور پر اس کو اجازت تھی کہ جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی تھی, پھر بعد میں اس کو ان روزوں کی قضا کرنی تھی, لیکن وہ جو 2 روزے تھے اس کو رکھنے تھے لیکن اس نے نہیں رکھے تو اس کو گناہ ملے گا, اور جو ایام کے اندر روزے نہیں رکھے اس کو گناہ نہیں ملے گا. وہ 2 روزے چھوڑنے کا اس کو گناہ ملے گا, لیکن قضا جو ہے اس کو ان 2 روزوں کی بھی کرنی ہوگی اور ان اپنے ایام کی بھی کرنی ہوگی. امید کرتے ہیں جی آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ہوگا. ایک دوسری کال لیتے ہیں جی. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ کا. آپ کی دعائیں جی سب کے لیے دعا کیجیے گا اور ہمارے لیے بھی. جی شروع میں جو آپ نے نفل بتائے, میں کچن میں تھی دراصل تو میں نے پورے ٹھیک ہے جی وہ بتاتے ہیں انشاءاللہ, ان کے بارے میں بتا دیں. تو ایک میں آف ایئر ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, وہ آپ بتا سکتے ہیں؟ جی بتائیں گے. آپ آف ایئر کرنا چاہتی ہوں مجھ سے بات. جی انشاءاللہ اگر سوال ہے تو پوچھ لیں. اچھا ٹھیک ہے جی. میری بہن میں نے یہ آپ سے عرض کیا تھا کہ نفل پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعت نماز اگر آپ نفل نیت کر رہی ہیں تو ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے, اور پھر بیٹھے بیٹھے وہاں ہی 7 مرتبہ استغفار جو ہے وہ پڑھنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس شخص کو بھی اس کے والدین کو بھی اپنے گھیرے میں لے لیتی ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر 4 رکعت پڑھنی ہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے. اس طرح جو ہے 4 نفل جو ہیں آپ مکمل کر لیں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ نے یہ طریقہ سن لیا ہوگا انشاءاللہ. پھر بھی اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آیا چشتی صاحب پھر بھی بتا دیں گے. چشتی صاحب ماشاءاللہ آج کی جو رات ہے وہ تو یقیناً بڑی عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے. ایک مختصر سے بریک کی طرف جاتے ہیں انشاءاللہ. بریک کے بعد میں اور قاضی عبدالعزیز چشتی صاحب پھر حاضر ہوں گے. رمضان ہمارے ساتھ brought to you by رحمان فاؤنڈیشن. اللہ نے یہ شان بڑھائی تیرے در کی, بخشی ہے ملا